علی علیہ السلام کے ساتھ دو طرح کے شیعہ تھے، ایک برائے نام شیعہ اور دوسرے برائے کام شیعہ۔ ایک طبقہ وہ جو برائے نام علی کا ساتھ دے رہا تھا، اور ایک طبقہ وہ جو برائے کام علی کے مشن کے لیے، علی کے اہداف کے لیے، علی کے مقاصد کے لیے، علی کی تمناؤں کے لیے علی کا ساتھ دے رہا تھا۔ خطبہ نمبر 29 میں ان لوگوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، برائے نام علی کے ساتھ چلنے والے، برائے مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 29 میں، تو قولون فی المجالس، تم جب محفلوں میں بیٹھتے ہو تو ایسی باتیں کرتے ہو، فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حِیدِی، اور جب عمل کا موقع آتا ہے، جہاد کا موقع آتا ہے، پھر تمہارے دل کو سکون نہیں ہوتا، اچھا اب تو جنگ پر جانا پڑے گا۔ جب گفتگو کا موقع ہوتا ہے، جب دعویٰ کرنے کا موقع ہوتا ہے، جب باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے، تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑے بڑے نعرے دیتے ہو، بڑے بڑے سلوگنز لگاتے ہو، لیکن جب عمل کا موقع ہوتا ہے تو تم پھر کہیں دکھائی نہیں دیتے ہو۔ ما عزت دعوت من دعاکم، پھر مولا فرماتے ان لوگوں سے جو فقط برائے نام علی کا ساتھ دے رہے تھے، مولا ان سے فرماتے ہیں، ان باتیں کرنے والوں سے، ان نعرے دینے والوں سے، ما عزت دعوت من دعاکم، تم سے مدد مانگنے والا ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر حرکت نہیں ہے۔ تمہارے اندر حرکت نہیں پائی جاتی ہے، تم صرف باتیں کرتے ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں لا یدرک الحق الا بالجد، باتیں کرنے والوں کو مولا فرماتے ہیں جان لو حق کامیابی فقط محنت اور جدوجہد اور سٹرگل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کامیابی باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خیبر محنت اور سٹرگل اور ہمت سے کیا اکھاڑے جاتے ہیں، فتح کیے جاتے ہیں، فقط نعرے حیدری لگانے سے در خیبر نہیں اکھاڑا جا سکتا ہے۔